بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ڈو اور ڈائی میچ میں بھی قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ناکام۔ پاکستان کی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ اوپنرز بھی فلاپ، عبداللہ شفیق 9، امام الحق 12 رنز بنا سکے۔ محمد رضوان کی ہمت 31 رنز پر جواب دے گئی۔ کپتان بابر اعظم کی مزاحمت 50 رنز پر ٹوٹ گئی۔ فیض آباد دھرنا کیس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم، تحقیقات کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا۔ کمیٹی 1 دسمبر کو حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی ذمہ داران اور ہینڈلرز کا تعین کرے گی۔ متعلقہ شواہد کا جائزہ لیا جائے گا۔ گواہان کے بیانات بھی قلم بند ہوں گے۔ شیخ رشید کی نظر ثانی درخواست واپس لینے کی استدعا۔ سائفر کیس میں بلا شک و شبہ دستاویزی ثبوت موجود ہیں۔ سنگین نوعیت کے الزامات پر ضمانت نہیں بنتی۔ بطور وزیر اعظم سائفر وصول کیا اور بظاہر گم کر دیا، فیصلہ آ گیا۔ لکھا سائفر کیس میں چیئرمین پی ڈی آئی کی درخواست ضمانت مسترد۔ افسران کے بیانات سے واضح ہے غیر ملکی سازش شامل نہیں۔ بادی و نظر میں سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا ٹرائل، استغاثہ کے گواہ پیش، ملزم کے وکیل کے اعتراض پر بیان قلم بند نہ ہو سکا۔ حلقہ بندیاں پر اعتراضات جمع کروانے کے وقت میں 8 گھنٹے توسیع، اعتراضات رات 12 بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ ایک ہے ایون فیلڈ والے اور ایک ہے لیول پلینگ فیلڈ والے، دونوں کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنا ہے۔ فردوس عاشق عوام کہتی ہیں سیاسی گراؤنڈ میں فال پلے کرنے والا وائر ہو گیا، قوم آزمائے ہوئے لوگوں کو پھر سے نہیں آزمائے گی۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آنے کے 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب رخ کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح ضلع راجن پور میں بھی آج 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور کشمیر پر بھارت کا غیر قانونی قبضے کے خلاف ضلع بھر کے مختلف مقامات پر بھرپور احتجاج کیا گیا۔ کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام ختم نبوت چوک سے ریلی شروع ہو کر فوارہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر منصور احمد خان بلوچ سمیت سول افسران، علاقائی عمائدین اور مختلف مکاتب فکر کی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکان نے اپنے ہاتھوں میں بینرز اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ ٹھری میرواہ میں منافع خوری عروج پر اے سی ٹھری میرواہ سلیم گاڈانی کا منافع خوروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن۔ آٹا، چینی، گھی اور پھل فروٹ والوں کو وارننگ اور مختلف پیٹرول پمپس پر چھاپے مارے گئے۔ مختلف پیٹرول پمپس پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ انہوں نے A1 ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹھری میرواہ میں منافع خوروں اور سود خوروں کا نیٹ ورک کافی مضبوط ہے اور بہت جلد ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کھوڑا کے نوائی گاؤں میں پولیس کا بلا جواز حملہ، مسجد سے 2 نمازیوں کی گرفتاری اور مسجد کی بے حرمتی کے خلاف نمازیوں کے لوائقین اور دیہاتیوں کا احتجاج۔ اور مسجد کی بے حرمتی، نمازیوں کے لوائقین اور دیہاتیوں سکندر لاشاری سمیت دیگر نے کھوڑا روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کھارا پولیس نے گاؤں لاشاری پر چھاپہ مار کر ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ مسجد سے عنایت علی اور اظہر حسین لاشاری کی بے حرمتی کی گئی۔ مظاہرین نے SSP خیرپور سے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ سہیوال کے تھانہ بہادر شاہ کے علاقے چک 63 GD میں کتران برادری میں فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ خاتون سمیت 6 افراد زخمی ہو گئے۔ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت عمران کے نام سے ہوئی جو کہ جیل پولیس کا ملازم تھا۔ زخمیوں کو پولیس نے سہیوال ٹیچنگ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ نواب ولی محمد شہر اور گردرباہ میں ربیع الثانی غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ نواب ولی محمد شہر کی کاروباری شخصیت مصطفیٰ اور مرتضیٰ ہند نے لنگر عام کا اہتمام کیا۔ درگاہ فیض ہاشمی کے سجادہ نشین فقیر علی نواز ہاشمی نے خصوصی دعا فرمائی جبکہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور سینکڑوں افراد میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔